بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف کی تبدیلی کا آغاز اصل میں شروع ہو گیا ہے، اور اس کا جو پہلا سگنل، پہلا اشارہ ملا ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے اندر جب آپ اس کو سمجھتے ہیں، یہ جب بھی ٹاپ لیول کے اوپر، وفاقی سطح کے اوپر تبدیلی آنی ہوتی ہے تو اس کا سگنل آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سگنل آتا ہے آپ کو یا تو خیبر پختونخوا سے یا پھر آتا ہے آپ کو بلوچستان سے۔ دو جگہوں سے سگنل آ جائے، وہاں پر تبدیلی شروع ہو جائے، معاملات بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، وہاں پر تبدیلی آ جائے، چینج آ جائے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پھر یہ تبدیلی اب آگے آنی ہے، اور اس میں وفاقی سطح کے اوپر خاص طور پر یہ لازمی چینج آنا ہے۔ اب جو پہلی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑی تبدیلی، اب آپ نے سین کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ پچھلے تقریباً کوئی 4-5 مہینے سے بات ہو رہی ہے، 4-5 مہینے سے اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، 4-5 مہینے سے اس کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ کسی طرح سے تبدیلی لائی جائے، چینج کیا جائے سیٹ اپ کو، نظام کو، اور یہ جو جعلی نظام ہے، عوام اس سے دیکھیں، عوام کو اس بات کا تو پتہ لگ چکا ہے، پہلے ہی عوام کو پتہ لگ گیا تھا، عوام کو اندازہ ہو گیا تھا، اور عوام سمجھ گئی تھی کہ یہ اب نظام مزید نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ جعلی ہے، انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر، حق کے اوپر ڈاکہ مارا، انہوں نے چوری کی، اور ان کی وجہ سے اب ملک کے اندر مزید تباہی اور بربادی پھیلی، تو عوام پہلے تنگ آ چکے تھے، پہلے مینڈیٹ کی چوری کی وجہ سے، اس کے بعد 6 مہینے سال جب نکلا، 6 مہینے سال کے اندر جو ان لوگوں نے ملک کا بیڑا کر دیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں نے اوپر حکومت کے اندر بیٹھ کر، تو عوام پہلے ان سے تنگ آ چکے تھے۔ اب اس کے بعد باری آئی اداروں کی، اب ان لوگوں نے اداروں کے اندر اپنی ہر طرح کی مینجمنٹ کرنے کی، ان کا ایک اصول ہے، دیکھیں یہ جو اصول اپناتے ہیں وہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ ہم اداروں کے اوپر اپنی اپنی شخصیات کو بٹھائیں، اپنے اپنے لوگوں کو لگائیں، تو اس کے بعد اداروں کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ پھر ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ وہ انہوں نے کیا، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپنی مرضی کے لوگ لگائے، عدلیہ کے اندر 26ویں آئینی ترمیم، یہ تمام چیزیں، یہ ہے پچھلے 1.5-2 سال کے واقعات کا خلاصہ جو اس گورنمنٹ نے کیا۔ لیکن اب کیونکہ عوام بھی تنگ آ چکی ہیں، ادارے بھی تنگ آ چکے ہیں، عوام اب باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں، عوام اب ان کا احتساب کرنے کے لیے، ان کا حساب کتاب کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اب ان کے ساتھ سیدھا معاملہ کیا جائے، اور ان کے خلاف احتجاج کر کے، پروٹیسٹ کر کے ان کو گھر بھیجا جائے۔ عوام تو ان سے تنگ آ چکے ہیں، اس کی وجہ سے عوام اب سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ عمران خان کی کال آتی ہے یا نہیں آتی، وہ تو بالکل ایک سائڈ پر چلی گئی بات، بذات خود عوام اس وقت نکلنے کے لیے تیار ہیں، اور مختلف سیاسی جماعتیں مختلف وہ ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہیں، ان کی جانب سے ایک ایک کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ آخر کار ایک بڑے احتجاج کا پیش خیمہ بننا ہے، بڑے احتجاج کا۔ اب پچھلے تقریباً کوئی 10-15 دن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر آ جائیں، یہ آپ کو پوری بیک گراؤنڈ بتاتی ہے، اور ایک آپ کے سامنے انالیسس رکھتی ہے۔ اب جو واقعات ہوئے، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، واقعات ایونٹس کو کنیکٹ کریں، تو آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ عمران خان نے بتا دیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو چینج ہے وہ لانا ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی یا عمران خان جہاں پر اس کو لانا چاہتے ہیں، وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی، اداروں کی مرضی شامل ہوتی ہے، کہ اس طرح سے نہیں ہوتا پاکستان کے اندر ایک صوبے کے اندر، ایک بہت بڑے صوبے کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے، وہاں پر ایک چینج آتا ہے، وہاں پر ایک تبدیلی ٹاپ لیول کے اوپر آتی ہے، تو وہ اس طرح سے نہیں کہ اداروں کو آن بورڈ لیے بغیر۔ یہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے تمام اداروں کو آن بورڈ لینے کے بعد، وہاں پر مشاورت کرنے کے بعد، معاملات طے کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور یہ جو نیا وزیر اعلیٰ علی امین گناپور کو ہٹانے کے بعد سہیل افریدی کو لگا دیا کیا ہے، اس کے اندر اداروں کی مشاورت شامل ہے، اداروں کا اس کے اندر رد عمل، رسپانس، اور ان کو مکمل طور پر آن بورڈ لینے کے بعد ان کا جو پورا کا پورا اس کے اندر گو ہیڈ ہے، گرین سگنل ہے، وہ بالکل شامل ہے۔ تو اس کے بعد ان کو لا کے سہیل افریدی کو چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی خیبر پختونخوا کے اندر آئی ہے، اور یہ تبدیلی اصل میں شروعات ہے اس بات کی
کہ خیبر پختونخوا سے یہ معاملہ چلنا ہے پنجاب، اس کے بعد یہ معاملہ چلنا ہے یا تو یہ بلوچستان سے سیکنڈ اس کا فیز شروع ہوگا، پھر اس کے بعد سندھ اور پنجاب کے اندر آئے گا، اور پنجاب سے ہوتا ہوا یہ پھر اسلام آباد وفاق کی طرف چلا جائے گا، یا پھر اس کا آغاز ہو سکتا ہے کہ پشاور سے کے پی سے اس کا آغاز ہو جائے اور اس کے بعد یہ اسلام آباد ڈی چوک کی طرف معاملہ آگے بڑھے۔ اور سہیل افریدی ویسے ہی آپ کو بتائے کہ جتنا وہ شعلہ بیان قسم کا اور بڑا جوشیلا قسم کا، اور اس کے اندر جتنا اس وقت دمخم موجود ہے، اور نظریاتی طور پر عمران خان کا بڑا تگڑا قسم کا کھلاڑی ہے، وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہے اور وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ پہلی تبدیلی شروع ہو چکی ہے خیبر پختونخوا سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر جو پہلی تبدیلی آئی، اس کے بعد لوگ کس طرح سے عوام پبلک وہ باہر نکل رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ اس گورنمنٹ کے خلاف، رجیم کے خلاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف، عالمی سطح کے اوپر ان کے معاملات کے خلاف، ان کے ایگریمنٹس اور معاہدوں کے خلاف یہ ہے، کیونکہ اس کو ماننے کے لیے پبلک اور پاکستان اس وقت تیار نہیں ہے۔ جب اس طرح کے آپ ایگریمنٹس کریں گے عالمی سطح کے اوپر، لوگوں کا رسپانس آئے گا۔ اب لوگوں نے رسپانس دیا، رد عمل دیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دی۔ یہ انہوں نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی، اور اس کے بعد مریدکے کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ، یہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے، ان کی جانب سے جو غلطی کی گئی ہے، یہ ان کے اپنے گلے پڑ جانی ہے، ان کے اپنے گھاٹے فٹ ہو جانی ہے، اور اسی غلطی کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوگی، اور آپ دیکھیں پنجاب کے اندر اس وقت حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا واقعہ جو تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کیا ہے، یہ واقعہ اس نے بیج بو دیا ہے۔ اس نے اصل میں نفرت کا، افراتفری کا، اور ایک خانہ جنگی کا، اور ایک اندرونی سطح کے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ ریوالٹ کا اس نے بیج بو دیا ہے۔ اب عوام ہو نہیں سکتا کہ اب عوام، ادارے اور جماعتیں اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے وہ ڈٹ جائیں۔ دیکھیں ان کے مخالفین بھی، یہ جو تحریک لبیک پاکستان کے مخالفین، بڑے مخالفین ان کے موجود ہیں، وہ بھی اس بات کے اوپر قائل ہیں، وہ اس بات کے اوپر ہیں کہ آپ ان کو ہٹائیں، سڑکوں پر نہ آنے دیں، مذاکرات کریں، بات چیت کریں، کوئی نہ کوئی حل نکالیں، لیکن لوگوں کو مارنا، ان کا قتل کرنا، ان کے اوپر اس طرح سے گولیاں چلانا، یہ حل نہیں ہے۔ یہ آپ اس کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، یا آپ کے پاس اس کا کوئی رائٹ اور پاور نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ تو یہ پیغام گورنمنٹ کو بڑا واضح طور پر کیٹیگوریکلی چلا گیا ہے۔